بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد علی خان نیازی کی اسلام آباد میں گرفتاری ہم اہلیان میاں والی اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر الطاف بندیال سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کریں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں عمران خان کی روانگی۔ پیچھے زمان پارک اور جوڈیشل کمپلیکس کے راستوں میں جو کچھ ہوا، کیا ایک مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں تک مکمل حقائق آگاہی کے ساتھ پیش کر سکوں۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابقہ MNA میاں والی امجد علی خان نیازی اپنے قید کے استقبال کے لیے اپنے کارکنان سمیت اسلام آباد کی طرف گئے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ کل عمران خان کی پیشی تھی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر اور ان کا استقبال کرنے کے لیے میاں والی سے بھی ایک ٹیم گئی تھی جو کہ امجد علی خان نیازی کی سربراہی میں تھی۔ جب امجد علی خان نیازی اسلام آباد میں گئے تو اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر الطاف بندیال سے اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ اس چیز کا از خود نوٹس لیے جائے اور جو ہم اہلیان میاں والی کی دل آزاری ہوئی اس کا ازالہ کیا جائے۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر الطاف بندیال سے ریکویسٹ کریں گے کہ کیا اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی لیڈر کے لیے ان کی جو کارکنان ہے وہ ان کے استقبال کے لیے نہیں گئے؟ اگر گئے تو پھر ہم عمران خان کے استقبال کے لیے بھی امجد علی خان نیازی اپنے کارکنان سمیت گئے تو ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اس چیز کا از خود نوٹس لیا جائے۔ ادھر زمان پارک سے جب عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے پنجاب پولیس نے آ کے زمان پارک کے اندر دھاوا بول دیا اور سوشل میڈیا پہ یہ چیز دکھائی گئی کہ کس طرح اپنی ورزی کے اندر پنجاب پولیس والوں نے اسلحہ اور مختلف بوتلیں لے کے جا رہے تھے۔ یہ چیز سوشل میڈیا پہ باقاعدہ دکھائی جا رہی ہے۔ اب اس چیز کا نوٹس لاہور ہائی کورٹ کو لینا ہوگا کیونکہ یہ ان کا حکم تھا کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ زمان پارک پہ دھاوا نہیں بول سکتی۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جس وقت ضرورت ہوئے گی پنجاب پولیس PTI کے ایک جو رکن منتخب ہوا تھا اس کے ساتھ جا کے تلاشی لے سکتی ہے اور بات چیت کر سکتی ہے۔ تو پھر کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ اگر توہین عدالت ہے تو پھر اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ادھر زمان پارک سے جب جوڈیشل کمپلیکس کے لیے عمران خان روانہ ہوئے تو جوڈیشل کمپلیکس کے راستے پہ بار بار عمران خان کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح عمران خان جوڈیشل کمپلیکس نہ پہنچ سکے، لیکن وہاں پہ ایک کارکنان کا جمع غفیر پہنچ گیا تھا اور انہوں نے پھر مجبور کر دیا اسلام آباد پولیس کی گاڑیوں کو کہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے اور عمران خان جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے۔ جب ان کی جوڈیشل کمپلیکس میں SP نے حاضری لگائی تو پھر اس رجسٹر کو ہی غائب کر دیا گیا۔ کیا یہ ایک اتنا آسان کام ہے؟ کیا یہ قانونی کاغذات نہیں تھے؟ کیا ان کی قانون کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کوئی یہ فائل جو ہے وہ سرے سے ہی غائب کر دی گئی؟ ناظرین کرام، جو بھی ہونا ہے، جو بھی ہوگا، اس وقت ملک کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ اس کے ساتھ مزید کچھ تجربے کیا جائے۔ اب پاکستان مستحکم اسی وقت ہو سکتا ہے جس وقت پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق کیے جائیں۔ اگر پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق کیے جائیں تو پھر پاکستان کی عوام بھی اپنی حکومت، اپنے عدالتوں، اپنے اداروں کا ساتھ دے گی اور یقینی طور پہ ہماری عدالتیں، ہمارے ادارے، ہماری حکومت مستحکم ہوگی اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔